سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقین جانیے کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس خوبصورت آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسر کرام جو فرماتے ہیں کہ جو لفظ یعطی کا استعمال کیا گیا ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو انتہا حد تک دیا جائے گا۔ پھر دینے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ عطا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا انا اعطیناک کل کوثر، کہ جب اللہ پاک کسی کو بہت زیادہ وسیع انداز میں دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عطا کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، اور جب اللہ پاک عطا کے انداز میں دیتے ہیں تو پھر وہ کوئی ایک چیز نہیں دیتے۔ مفسر کرام جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دینا انسانوں کی طرح کے دینے کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ جو مانگا جائے صرف وہی دیا جاتا ہے۔ جب اللہ پاک دیتے ہیں تو پھر بہت کچھ دے دیتے ہیں، جو مانگا جاتا ہے وہ بھی اور جو نہیں مانگا جاتا وہ بھی دے دیتے ہیں۔ لہذا جیسے کہ ایک انسان جو ہے وہ کسی کو 2 پیس پکڑا دیتا ہے یا 3 پیس پکڑا دیتا ہے، اور ایک انسان جو ہے جو پورا گفٹ ہیمپر بنا کر اس کو دیتا ہے، شلوار، قمیض، دوپٹہ، میچنگ کی جویلری، ساتھ جوتے، اور بھی بڑی زبردست اس کے ساتھ ہینڈ بیگ، ایک پورا سیٹ بنا کے دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ پاک بندے کو دیتے ہیں تو گویا کہ ایک چیز انسان مانگتا ہے تو اللہ صحت، عافیت، علم، رضا، خوشنودی، جنت، اچھی موت، سب کچھ اس کو نواز دیتے ہیں۔ تبھی تو جا کے مفہوم پورا ہوتا ہے عطا کا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ۔ لیکن یہاں پہ یہ دینا کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہو، لینے والی ذات نبی علیہ السلام کی ہو، دینے والے اتنے سخی ہوں، لینے والا اتنا خوبصورت ہو، تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ پاک نبی علیہ السلام کو کیا دیں گے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں بھی مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ تو کہا گیا ہے کہ ان قریب آپ کو دیا جائے گا، کیا دیا جائے گا یہ نہیں بتایا، مفعول کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اور یہ بھی عربی گرامر کے لحاظ سے یہ وسعت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جب دی جانے والی چیز کو نہ بتایا جائے تو اس کا مطلب ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جب اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو دینا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ نبی علیہ السلام کس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اپنے دین سے بہت محبت ہے، قرآن سے بہت محبت ہے، دین کا دنیا میں پھیلنا نبی کو بہت چاہت تھی، اپنی امت کی بخشش جو تھی نبی علیہ السلام کو بہت محبوب تھی۔ تو ہر وہ چیز جو نبی علیہ السلام کو بہت محبوب تھی وہ بہت وسعت کے ساتھ جو ہے آپ علیہ السلام کو دی جائے گی۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا گیا اور مجھے مشرق و مغرب دکھائے گئے، اور کہا گیا کہ آپ کی امت جو ہے وہ یہاں تک پہنچے گی۔ اہل علم جو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارک سے پہلے عرب کا علاقہ جو ہے وہ نقشے میں نظر بھی نہیں آتا تھا، کسی ایک کونے میں جو ہے اس کو مینشن کیا جاتا تھا، کیونکہ نہ یہاں پہ تجارت تھی، نہ مال تھا، نہ موسم تھا، نہ کوئی پڑھے لکھے لوگ تھے، نہ ادب تھا، نہ تعلیمی ادارے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سادہ سے دیہاتی صحرا میں رہنے والے لوگ تھے، تو گویا کہ ایک طرح سے بہت گمنام جو تھا وہ عرب تھا۔ لیکن ٹھیک 100 سال کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عرب پھیلنا شروع ہوتا ہے، اور ٹھیک 1-2 صدیوں کے اندر اندر یہ عرب پوری دنیا کے اوپر چھا جاتا ہے۔ اتنی جلدی ایک کونے سے نکل کر پوری دنیا پہ چھا جانا یہ کس کی برکت سے تھا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ہم آپ کی امت کو اتنا دیں گے، اتنا پھیلا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں پر اہل علم ایک اور نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیجئے، اور مجھے شہر صدر دے دیجئے، میری زبان کی لکنت تو ختم فرما دیجئے۔ تو یہ ساری باتیں آپ نے اللہ پاک سے مانگی تھیں، آپ کو نوازی گئیں، لیکن ہم نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل میں شدید تمنا یہ ہے کہ بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے، لیکن ہمیں نبی علیہ السلام کی کوئی دعا نظر نہیں آتی، الفاظ نظر نہیں آتے، صرف آپ علیہ السلام جو ہے آسمان کی طرف اپنے چہرے مبارک کو اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک جب آیات نازل فرماتے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں کہ نبی ہم آپ کے چہرے مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ تو جس نبی کی صرف نگاہیں ہی آسمان کی طرف اٹھتی ہوں اور ان کی تمنائیں پوری ہو جاتی ہوں، تو اللہ پاک اپنے نبی کو کس شان سے نوازیں گے، کس انداز سے نوازیں گے، یہ ہماری سوچ سے بالا تر کی باتیں ہیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں آتا ہے فَتَرْضَىٰ، اور فا عربی زبان میں تعقیب کے لیے آتا ہے، یعنی کہ کسی کام کا فوراً ہو جانا، کہ آپ علیہ السلام کو اتنا دیں گے کہ پھر آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو مفسرین کرام اس فا کو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ بعض چیزوں کی خوشی جو ہے وہ پہلے ہی نصیب ہو جاتی ہے، مگر جس چیز کی وجہ سے خوشی مل رہی ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ جیسے کہ شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے تو انسان پہلے ہی خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شادی تو بعد میں ہونی ہوتی ہے۔ آپ کو پوزیشن پہلے ڈکلیئر ہو جاتی ہے، تحفہ تو آپ کو
کو بعد میں ملنا ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ ایسی خوشی کہ جو آپ کو پہلے ہی نصیب ہو جائے گی، اگرچہ اس کا اہتمام جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا۔ اس کو جوڑا جاتا ہے آخرت کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خوشی آپ کی امت کی بخشش کی صورت میں دی جائے گی، اس کی بشارت آپ علیہ السلام کو دنیا میں دے دی گئی تھی۔ ہاں، اس کا مظہر کب ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک کی طرف سے ایسا معاملہ ہے تو پھر میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکال نہ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک میری امت کے بارے میں میری شفاعت کو قبول فرمائیں گے، یہاں تک کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ نبی آپ راضی ہو گئے ہیں، تو میں عرض کروں گا کہ اے اللہ اب میں راضی ہوں۔ اور یہ تب ہوگا جب آپ علیہ السلام کی کل امت جو ہے وہ جہنم سے آپ کی شفاعت کے اوپر نکال دی جائے گی۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے فمن تبعنی فإنہ منی، کہ اللہ پاک جس نے میری بات مانی وہ مجھ میں سے ہے، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی تو آپ جانیں اور وہ جانیں جو بھی معاملہ آپ کا ان کے ساتھ ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قول نقل کیا ان تعذبہم فإنہم عبادک، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ اس کے بعد بھی نبی علیہ السلام جو اپنے ہاتھ مبارک کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد نبی علیہ السلام رونا شروع کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی، کہ اللہ میں اپنی امت کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جیسا چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں، میں کہتا ہوں کہ میری امت کو معاف کریں۔ جبرائیل امین آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب یہ اتنا خوبصورت معاملہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ اکثر مقامات پہ جبرائیل امین آ کے پوچھتے ہیں کہ نبی کیا ہوا ہے؟ اللہ پاک کی ذات آسمانوں میں نہیں جانتی کہ زمین پہ کیا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ مگر کریم نبی کے کریم رب ہیں، وہ اپنے نبی کی زبان مبارک سے سننا چاہتے ہیں کہ میرے نبی کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں، تو پھر جا کے جبرائیل امین پیغام لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ رویا نہ کریں۔ جب یہ احادیث مبارکہ ہم سنتے ہیں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے نا کہ ہم خود اپنے لیے نہیں روتے ہیں، مجھے خود اپنی بخشش کی اتنی فکر نہیں ہے، مجھے خود اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں محسوس ہوتا ہے، اور کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی دوسرا میرے لیے اتنا روئے۔ یہاں پہ اہل علم بڑا پیارا نقطہ بھی یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام صرف ان امتیوں کے لیے روتے جو کہ آپ کے صحابہ کرام تھے تو سمجھ بھی آتا ہے، اتنے خوبصورت امتی تھے، رونا سمجھ آتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام تو قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے آنسو بہا کر چلے گئے۔ امتی ابھی نہیں آیا ہے، اس کی زندگی بھی ابھی نہیں شروع ہوئی ہے، اس کے گناہوں کا سلسلہ بھی ابھی نہیں شروع ہوا ہے، مگر اس کے لیے معافیاں پہلے مانگی جا رہی ہیں۔ جیسے بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، اس کی تیاریاں پہلے شروع ہو جاتی ہیں، امتی بعد میں آ رہا ہے مگر اس کی معافیاں پہلے مانگی جا رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی امت کے بارے میں جو شفقت اور محبت ہے ہم اکثر اپنے اکابرین کے بیانات میں سنتے رہتے ہیں، جو آپ کے علم میں بھی ہوں گی، لہٰذا اختصار کی وجہ سے ان کو تو نہیں بیان کیا جاتا، مگر ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، اس کے صرف اہم نکات آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرتی ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ حدیث مبارکہ کس قدر خوبصورت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ علم ہوگا کہ میرے امتی جو ہیں وہ جہنم میں ہیں تو میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، حمد و ثنا کروں گا، اللہ پاک مجھے شفاعت کا اختیار دیں گے۔ تو اس میں یہ معاملہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام 4 مرتبہ جو ہیں وہ اللہ پاک کے سامنے جائیں گے اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ تو جب پہلی مرتبہ جائیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اگر آپ کو اپنی امتی کے سینے میں ایک شعیر یعنی کہ جو کا بیج ہوتا ہے اس کے برابر بھی ایمان نظر آتا ہے، سفارش کیجئے، ہم معاف کر دیں گے۔ پھر جب دوبارہ نبی علیہ السلام جاتے ہیں تو آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ نبی اگر آپ کو اپنی امتی کے سینے میں ایک خردل کے برابر، خردل ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے، اگر اس کے برابر جو ہے آپ کو ایمان نظر آتا ہے تو شفاعت کیجئے، ہم ان کو بخش دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ جب نبی علیہ السلام جاتے ہیں تو اختیار دیا جاتا ہے کہ نبی اگر آپ کو اپنی امتی کے سینے میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان نظر آتا ہے، شفاعت کیجئے، معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ نوٹ کیجئے کہ خردل جو ہے اور شعیر جو ہے اور ایک ذرہ جو ہوتا ہے، اس کا وزن کریں آپ، کیا اس کا وزن ہوتا ہے؟ اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ ایک بیج، ایک ذرہ، ایک دانہ، کیوں ہے کہ اتنا ایمان کہ امتی کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرے اندر اتنا ایمان ہے، کتنا ہلکا پھلکا سا ایمان جو ہوگا وہ بھی اگر سینے میں ہے تو وہ بھی وسیلہ بن جائے گا نبی علیہ السلام کی شفاعت کا۔ اور پھر جو چوتھی مرتبہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں اللہ پاک کے سامنے جاؤں گا تو اب ذرے سے آگے کی تو کوئی کیٹیگری بچتی ہی نہیں ہے، ذرے سے زیادہ باریک تو اور کوئی چیز نہیں ہوتی، ریت کے ذرات ہوتے ہیں،
تو پھر تب نبی علیہ السلام کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ نبی آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو وہاں پہ کوئی ایسا امتی نظر آتا ہے کہ جس کی زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی میرا خیال آیا ہو اور جو میرے خوف سے رویا ہو، تو اس کے ایک دفعہ کے رونے کے صدقے بھی نبی آپ شفاعت کیجئے، میں آج اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ 4 مرتبہ نبی علیہ السلام اللہ پاک کے سامنے جاتے ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ کے جو آخری الفاظ ہیں اس کا تعلق میری آپ کی زندگی کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کچھ تو اپنے اندر اتنا ایمان لے کر جاؤ، کچھ تو نیکیاں دنیا سے ایسی کر کے جاؤ کہ جس کا نور تمہارے دل میں ہو، کہ جس کو دیکھ کے میں اللہ سے کہہ سکوں کہ اللہ یہ ہے، میرے امتی کے سینے میں یہ نور ہے، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اس کو معاف کر دیجئے۔ تو گویا کہ نبی کی شفاعت کس بیس کے اوپر ہوگی کہ جب ان کو امتی کے سینے میں کوئی نور نظر آئے گا، چاہے وہ ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اتنا نور تو کم سے کم دنیا میں لے کر جاؤ۔ یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ گویا کہ نبی علیہ السلام نے زبان حال سے یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ تو تمہارے پاس ہو کہ جس کو بنیاد بنا کر میں اللہ کے سامنے تمہاری شفاعت کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ایمان نصیب کرے، اتنی نیکیاں نصیب فرمائیں کرنا کہ ان کا نور ہمارے دلوں میں جمع ہوتا رہے، جس کو دیکھ کے میرے نبی میرے حق میں شفاعت کر سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔